آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے بہار کے دربھنگا ضلع کے خرما قصبے میں، جہاں کے تالاب اور ہرے بھرے درخت خرما کی آب و ہوا کو تازہ رکھتے ہیں۔ خرما کا یہ مدرسہ، جسے بشارت العلوم کہتے ہیں، ریاست بہار کی علمی، روحانی اور مرکزی درسگاہ ہے۔ خرما قصبے میں جہاں سڑک کے ایک طرف یہ مسجد اور مدرسہ ہے تو دوسری طرف یہ مندر بھی ہے۔ جی ہاں، ایک ہی روڈ پر یہ دونوں مذہبی مقامات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خرما کے ہندو اور مسلمان آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ پیش خدمت ہے ہندوستان کے صوبے بہار کے ضلع دربھنگا کے خرما قصبے کا شاندار آل انڈیا مشاعرے کا ویڈیو۔ جی ہاں، یہ مشاعرہ جو خرما کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا مشاعرہ تھا، اسے سننے کے لیے لگ بھگ 10,000 لوگ تشریف لائے تھے۔ اس مشاعرے کو آرگنائز کیا نوجوان ویلفیئر سوسائٹی خرما دربھنگا نے۔ اس مشاعرے کو آرگنائز کرنے میں اپنا اہم رول ادا کیا اس مشاعرے کے کنوینر جناب شکیل انجم صاحب نے۔ جناب شکیل انجم صاحب نیک دل، ادب نواز شخص ہیں، جنہوں نے اس قصبے میں مشاعرے کی روایت کو زندہ رکھا ہے۔ آج اس سے 25 سال پہلے بھی انہوں نے ہی مشاعرہ آرگنائز کیا تھا۔ شکیل انجم صاحب یوں تو کاروبار کے سلسلے میں دہلی رہتے ہیں، لیکن وقت وقت پر خرما جا کر وہاں کے سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے سابق مرکزی وزیر، کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور ترجمان، نیک دل، خوبصورت انسان، ادب نواز شخصیت جناب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب۔ دیکھیے، خیال تبدیل ہو گیا۔ شکیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ الطاف ضیاء کو بلائیے۔ آئیے جناب الطاف ضیاء تشریف لائیے۔ دوستو، واقعی یہ بات ایمان سے کہی جا سکتی ہے کہ 2016 کا یہ سب سے سپر ہٹ مشاعرہ ہے، سب سے کامیاب مشاعرہ ہے، اور اس کی کامیابی کا چہرہ آپ لوگوں کے سر جاتا ہے۔ میں جو ماحول بھائی ہاشم یہاں سے چھوڑ گئے ہیں، میں اسی ماحول کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ اور ایک بات اور بتا دوں دوستو، شکیل انجم صاحب نے جتنی محنت اس مشاعرے کو سجانے میں کی ہے، اتنی ہی محنت اس مشاعرے کو بگاڑنے میں بھی کی گئی تھی، لیکن اللہ نے ان کا ساتھ دیا اور ان کا مشاعرہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری طریقے سے کامیاب ہو چکا ہے۔ ایک نظم ہے جو حرف اخیر کے طور پر میں پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ سے دعا چاہتا ہوں کہ جس محبت سے آپ نے اب تک سنا ہے، وہ محبت میں کمی اور نمی نہیں آنی چاہیے۔ شکیل انجم صاحب، میں یہ جو نظم پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ تشریف رکھیں۔ پیش کرتا ہوں ملاحظہ پر۔ نادان کو اچھا، پہلے آپ سے اجازت لے لوں، یہ نظم آپ کی سنی ہوئی ہے نا؟ اگر آپ چاہیں گے تو میں دوسری بھی نظم پڑھ سکتا ہوں، لیکن آپ مجھے حوصلہ دیں تاکہ میں یہ نظم پڑھوں۔ یہ نظم پڑھنے کا مقصد ہے میرا، جو آپ جان چکے ہیں، میں پڑھتا ہوں۔ نادان کو نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ کے
اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. دوستو آپ نے جو میری قوم کا بدلہ لیا ہے اس منحوس سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ بند اسی حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بہار میں تو جنازہ نکلا, دلی میں بھی نکلا, انشاءاللہ اتنی بددعائیں ہیں اس کے ساتھ کہ پورے ہندوستان سے اس کا صفایا ہونا ہے. میں جس کی بات کرنے جا رہا ہوں پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. خوش ہو رہے ہیں ہم پہ جو کیچڑ اچال کے, دن آ گئے قریب اب ان کے زوال کے. یہ 2-3-4 لوگ شامل ہو رہے ہیں. میرے خیال سے مجھے یہ نظم یہیں ترک کر دینی چاہیے, اس لیے کہ شاید آپ بھی تھک چکے ہیں. نہیں ایسے نہیں بھائی, میں نے یہ نظم جہاں بھی پڑھی ہے کوئی بھی خاموش نہیں رہا ہے. یہ اس طریقے سے آپ سن رہے ہیں تو مجھے ڈر سا لگ رہا ہے. میں یہ بند پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ آپ کیا سلوک کرتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. خوش ہو رہے ہیں ہم پہ جو کیچڑ اچال کے, خوش ہو رہے ہیں ہم پہ جو کیچڑ اچال کے, خوش ہو رہے ہیں ہم پہ جو کیچڑ اچال کے. دن آ گئے قریب اب ان کے زوال کے, دن آ گئے قریب اب ان کے زوال کے. ان ظالموں کے ظلم کی ملنی ہے اب سزا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ان ظالموں کو ظلم کی ملنی ہے اب سزا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بنجر زمیں پہ پھول کی چادر بچھائے وہ, پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ. بنجر زمیں پہ پھول کی چادر بچھائے وہ, بنجر زمیں پہ پھول کی چادر بچھائے وہ. پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ, پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ. اس کی رضا اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے تباہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے تباہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. شکیل انجم صاحب بالخصوص آپ کے سپرد کرتا ہوں میں یہ بند, اور آپ سب سے محبتیں چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. جو مل رہی ہے مجھ کو وہ عزت کو دیکھ کر, حیران کیوں ہو تم میری شہرت کو دیکھ کر. شریک ہو جائیں آپ سب. جو مل رہی ہے مجھ کو وہ عزت کو دیکھ کر, جو مل رہی ہے مجھ کو وہ عزت کو دیکھ کر. حیران کیوں ہو تم میری شہرت کو دیکھ کر, حیران کیوں ہو تم میری شہرت کو دیکھ کر. جو کچھ ہے جو کچھ ہے میرے پاس میرے رب کی ہے عطا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جو کچھ ہے میرے پاس میرے رب کی ہے عطا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ.
حوالے کر کے میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. سورج میں چاند تاروں میں، سورج میں چاند تاروں میں، سورج میں چاند تاروں میں تیرا ظہور ہے. سورج میں چاند تاروں میں تیرا ظہور ہے. جگنوں میں اور چراغ میں تیرا ہی نور ہے. کہہ دے پورا مجمع سبحان اللہ. سورج میں چاند تاروں میں تیرا ظہور ہے. سورج میں چاند تاروں میں تیرا ظہور ہے. جگنوں میں اور چراغ میں تیرا ہی نور ہے. جگنوں میں اور چراغ میں تیرا ہی نور ہے. الطاف تھا الطاف تھا میں تو نے بنایا مجھے ضیاء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الطاف تھا میں تو نے بنایا مجھے ضیاء. وتعز من تشاء. جناب الطاف آپ کو بتا دیں کہ الطاف ضیاء نے یہ دوسرے راؤنڈ میں اپنا کلام پیش کیا ہے جب مشاعرہ ختم ہو گیا تھا. تو الطاف ضیاء کا آپ جو پہلا ویڈیو ہے جس میں لگ بھگ وہ 1 گھنٹہ پڑے ہیں وہ الگ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اجازت دیجیے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے.